الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایسے رشتے جنہیں محرمات کہا جاتا ہے اس کا بیان چل رہا ہے۔ وہ رشتے جو محرمات ہیں، ایسے رشتے جہاں شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس کا بیان چل رہا ہے۔ یہ بتایا گیا یہاں پر کہ 7 ایسے رشتے ہیں جو نسبی ہیں، اسی طریقے سے 7 رشتے ایسے ہیں جو رضاعی ہیں، اور 4 رشتے سسرالی ہیں۔ کل 18 رشتے ہوئے، وہاں شادی جائز نہیں ہے۔ نسبی رشتوں میں جیسے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجی اور بھانجی، یہ 7 ایسے رشتے ہیں جس سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے 7 رضاعی رشتے۔ رضاعی کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک شخص اپنے ماں کا دودھ نہ پی کر کسی دوسرے عورت کا دودھ پیا ہو، کسی دوسری عورت نے اسے دودھ پلایا، اسے بڑا کیا، تو گویا کہ اس کی جو بیٹیاں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، وہ سب ان کے رضاعی بھائی بہن ہوں گے۔ تو جس طریقے سے نسبی اعتبار سے 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے رضاعی رشتے بھی 7 حرام ہیں۔ اور 4 سسرالی رشتے ہیں، جیسے کہ ساس، بہو، 2 سگی بہنیں، ان لوگوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک تفسیر ہے یہاں پر۔ اس کے بعد والمحسنات من النساء کہا گیا کہ اس میں ایک اور رشتہ ایسا ہے کہ کوئی عورت اگر کسی کے نکاح میں ہو تو اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ والمحسنات من النساء، عورتوں میں سے وہ عورت جو شادی شدہ ہے، اس سے کوئی دوسرا شخص شادی نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے، اس ٹکڑے سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ایک عورت ایک سے زائد شوہر نہیں رکھ سکتی۔ ایسے مغربی زدہ لوگ، وہاں سے اس طریقے کی آواز اٹھتی ہے اور ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ جب ایک مرد 4 بیویوں سے شادی کر سکتا ہے، 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، تو ایک عورت 4 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو یہ سوال یقیناً احمقانہ سوال ہے، اس طور پر کہ شادی صرف اور صرف خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے شادی کے اور بھی مقاصد بیان کیے ہیں۔ جیسے کہ شادی کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بچہ کس کا ہوگا؟ اگر ایک عورت کے پاس ایک سے زائد اگر مرد ہیں، شوہر ہیں، تو بچہ پیدا ہوگا تو وہ کس کا بچہ ہوگا؟ اس کے نقصانات اور بھی بہت سارے ہیں۔ اب ویسے آج کے دور میں سائنس اتنا ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس سے DNA کے ذریعے، ٹیسٹ کے ذریعے، میڈیکل وغیرہ کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے، لیکن اس میں کئی احتمالات ہیں۔ DNA ٹیسٹ بھی غلط نکلتا ہے، مشینیں غلط بتا سکتی ہیں، رپورٹ غلط آ سکتا ہے، بہت سارے احتمالات ہیں اس میں، اور شریعت کے معاملات میں احتمالات قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی لیے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہو وہ ایک سے زائد شوہر نہیں رکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک عورت اگر ایک سے زائد شوہر کو رکھتی ہے تو اس کے اوپر عورت کو فطری طور پر اللہ رب العالمین نے کمزور پیدا کیا ہے، اس کے اوپر آلریڈی بہت سارے حقوق ہیں، ایک کے حقوق کو اچھے سے ادا نہیں کر سکتے تو پھر اور لوگوں کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتے؟ اسی لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مرد تو کر سکتا ہے ایک سے زائد، لیکن
عورت ایک سے زائد شوہر نہیں رکھ سکتی۔ اس کے بعد یہاں بتایا گیا کہ والمحسنات من النساء کہا گیا کہ عورتوں میں سے وہ عورت جو شادی شدہ ہے۔ حسن کا لفظ ہے، حسن عربی میں کہتے ہیں قلعہ کو، فورٹ کو۔ جب ایک عورت غیر شادی شدہ ہوتی ہے، شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے اس کی، تو وہ اس قلعے سے باہر ہوتی ہے، غیر محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو یہاں پر لا کر کے یہ بتانا چاہا کہ جتنا جلد ہو سکے اس کو غیر محفوظ جگہ سے محفوظ جگہ میں کیا جائے۔ گویا کہ اگر ایک عورت کی شادی ہو جائے تو وہ غیر محفوظ جگہ سے محفوظ جگہ میں آ جاتی ہے، اور اس کی پوری ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے شوہر کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ لفظ اللہ رب العالمین نے یہاں پر لایا والمحسنات من النساء۔ اس کے بعد اس میں اس اگلی آیت میں شادی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح میں کتنی چیزیں ضروری ہیں، نکاح میں کتنی چیزیں ضروری ہیں جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتی۔ تو نکاح میں 5 چیزیں بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز ولایت، ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ولی مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے۔ اگر ولی نہ ہو تو بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے۔ دوسرے مکتبہ فکر کے ہاں ہے جائز، لیکن لا نکاح بغیر ولی، بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے، صحیح حدیث موجود ہے۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط مہر، مہر کا دینا۔ مہر ایک شخص اپنے بیوی کو دیتا ہے، اور یہ دینا ضروری ہے، فوری طور پر دے یا پھر اس کو بعد میں دے، لیکن اعلان کرنا ضروری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، یہاں خرابی یہ ہے کہ لوگ تو مہر کا اعلان، بڑی رقم کا اعلان کر دیتے، لیکن آخر تک بھی نہیں دیتے۔ تو مہر کی رقم کو کھا لینا شوہر کے لیے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، الا یہ کہ بیوی اجازت دے دے۔ تو یہ دوسری شرط مہر کا ہونا۔ تیسری شرط گواہ، گواہ لازمی طور پر گواہ ضروری ہے۔ جس محفل میں نکاح ہو رہا ہو وہاں گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط ایجاب و قبول، یعنی ایک شوہر، ایک لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہے وہ پورے محفل میں قبول کرتا ہے اس لڑکی کو، اور لڑکی قبول کرتی ہے لڑکے کو۔ گویا کہ ایجاب و قبول کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور ایجاب و قبول سے کیا ہوتا ہے، ایک محفل میں ایک شخص اعلان کرتا ہے ہاں ہم نے ان کو قبول کیا۔ یہ 4 شرطیں ہو گئیں، اور 5ویں شرط ہے دائمی قبضہ، یعنی جب ایک شخص شادی کر رہا ہے تو اس نیت سے شادی کرے کہ وہ ہمیشہ اس کو رکھے گا اپنے ساتھ میں۔ یہ نہیں کہ ہم 2 سال کے لیے شادی کر رہے ہیں، 5 سال کے لیے شادی کر رہے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا اسے ہٹا دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ دائمی قبضہ ضروری ہے، اس نیت کے ساتھ وہ شادی کرے کہ اب ہمیشہ اسے ہمیں اپنی زوجیت میں رکھنا ہے۔ اس سے خاص طور سے نکاح متع کی تردید ہوتی ہے۔ نکاح متع 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے لوگ شادی کرتے ہیں، یہ رائج ہے بہت زیادہ۔ لوگ شادی کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں یا پھر باہر سے یہاں آتے ہیں تو لوگ شادی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حلالہ مروجہ کی بھی تردید ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، کہتا ہے یک بارگی تمہیں 3 طلاق، یا پھر وہ کہتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ شریعت جو صحیح طور پر قرآن اور حدیث پیش کرتی ہے طلاق کے مسئلہ کو، وہ یہ ہے کہ ایک محفل میں چاہے آپ طلاق 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 بولیں یا 3 طلاق بولیں، دراصل وہ ایک ہی طلاق شمار کی جاتی ہے۔ اب بعض لوگوں کے یہاں یہ اگر آپ 3 طلاق بول دیے یا طلاق 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 بول دیے تو ان کے یہاں 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے تو وہ بیوی اس شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ وہ بیوی کیسے جائز ہوگی؟ جب اس کا نکاح کسی اور کے ہاں ہوگا، پھر وہ اپنے مرضی سے اسے طلاق دے دے، پھر اس کے بعد یہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی۔ اب اس کا ایک طریقہ انہوں نے نکالا ہے کہ جب 3 طلاق ہو جائے تو حلالہ سینٹر انہوں نے قائم کیا ہے، زنا کے اڈے ہیں یہاں پہ،
اور یہ کسی اور کے ہاں نہیں، علماء کے ہاں موجود ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں حلالہ موجود ہے. لوگ جاتے ہیں وہاں پر اور 1 رات کے لیے 2 رات کے لیے شادی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سوتے ہیں، اس کے بعد صبح ہو کر کے اس کو طلاق دیتے ہیں، پھر ان کے لیے ان سے نکاح کراتے ہیں. یہ کہاں سے جائز ہے؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پر دائمی قبضہ جو ہے، نکاح اگر ایک مرد کر رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ کرے کہ وہ ہمیشہ اس کو رکھے گا، 1 سال 2 سال 1 مہینے، یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب دیکھیے یہاں پچھلی آیتوں میں ذکر چل رہا ہے نکاح کا، شادی کا، خواہشات کی تسکین کا. یہ ان سارے ٹاپک کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس آیت کو، اس ٹکڑے کو لا کر کے اللہ رب العالمین کیا بتانا چاہا؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہا ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی عابد کیوں نہ ہو، عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ثابت ہوا انسان. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان چاہے جتنا اچھا ہو، کتنا نیک کیوں نہ ہو، عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ثابت ہوا ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. اس آیت کی تفسیر میں ایک مفسر بیان کرتے ہیں کہ انسان کی کمزوری اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو بار بار دیکھتا رہتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس عورت سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ملنے والا، پھر بھی اس کو دیکھتا رہتا ہے. اس سے بڑی اور کمزوری کیا ہے انسان کی؟ یہ بہت بڑی کمزوری ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کے بعد بتایا گیا یہاں پر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے. تو پھر یہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ بڑے بڑے گناہوں کو سمجھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے گناہ آپ سمجھ میں آ جائے گا. بڑے گناہ کو سمجھنے میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی چیز یہ دیکھیے کہ ایک ایسا گناہ جس کے اوپر کوئی وعید نازل ہوئی ہو، جیسے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جہنم تیار کیا، یہ وعید ہے. تو ایسے گناہ جس کے اوپر کوئی وعید آئی ہو قرآن و حدیث میں تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے سے ایسا گناہ جس پر کوئی لعنت بھیجی گئی ہو، جس کے اوپر کوئی لعنت ہو، جیسے کتمان علم کا چھپانا. آپ کو حقیقت معلوم ہے، اس کے باوجود آپ حقیقت سے روگردانی کر کے غلط بات بیان کر رہے. تو علم کا چھپانا، اس کے اوپر لعنت بیان کی گئی ہے، لعنت ہے، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے سے ایک ایسا گناہ جس کے اوپر کوئی حد مقرر کی گئی، جیسے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے یا اس کو رجم کیا جائے گا، یہ حد ہے. اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ حد ہے. تو ایسے گناہ جس کے اوپر حد مقرر کی گئی ہو وہ بڑے گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اب یہ 3 چیزیں آپ سمجھ لیجئے، یعنی جس کے اوپر کوئی حد ہو، جس کے اوپر کوئی لعنت ہو، یا جس پر کوئی وعید بیان کی گئی ہو قرآن و حدیث میں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو بخش دیں گے. اس کے بعد آگے ایک اہم مسئلہ ہے عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک فرما بردار عورت اور اسی طریقے سے ایک نافرمان عورت. فرما بردار عورت کی تعریف تو اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جو نیک اور فرما بردار عورتیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی فرما برداری کرتی ہیں.
इसी तरीके से हाफिज़ातुल लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, और अपनी शौहर के गायबाने में उनके मालों की हिफाजत करती हैं, ये नेक औरतें हैं। लेकिन यहां बताया गया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन, जो नाफरमान औरतें हैं जिनके अंदर नुशूज होता है, नुशूज कहते हैं सर चढ़ी औरत, यानी ऐसी औरत जो हर चीज में ना करे, हर चीज में ना करे, हर चीज में वावेला मचाए, ये नाफरमान औरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 तरीके यहां बयान किए हैं उनको ठीक करने के लिए। पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया फ़इज़ूहुन्ना, अगर कोई नाफरमान औरत है तो तुम उसको वादो नसीहत करो, उन्हें बताओ कि ये काम गलत है, ये काम सही है, उनको आप वादो नसीहत करते रहो। अगर वो ना माने तो वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, उनको अपने घरों में छोड़ दो, वज़रिबूहुन्ना, और अगर इससे भी ना माने तो फिर उनको वज़रिबूहुन्ना, मारो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसके बारे में बयान करते हैं कि किस तरीके से मारना है। वज़रिबूहुन्ना, ऐसी मार जो टूट फूट वाला ना हो। फिर पूछा गया कि किस चीज से मारे, तो बताया गया कि मिसवाक से मारो। यानी इनको ये तीसरा तरीका बताया गया है कि अगर नसीहत से ना माने तो उनको उनके बिस्तरों में, घरों में छोड़ दो, उसके बाद भी उन्हें ना समझ में आए तो फिर उन्हें मारो, ऐसी मार जो टूट फूट ना हो। उसके बावजूद अगर उन्हें ना समझ में आए तो ये कहा गया कि उसके घर वाले की तरफ से एक शख्स को लाया जाए और मर्द के घर वाले की तरफ से एक शख्स को लाया जाए, दोनों आपस में बैठें, मामलात को सुलझाएं। अगर मामला सुलझ जाए तो अच्छी बात है, और अगर मामला ठीक ना हो तो फिर वहां जुदाई करा दी जाए। ये एक तरीका बयान किया गया है। शरीयत ने हर चीज को खोल खोल करके बयान किया है। शरीयत में किसी भी चीज का नक्स नहीं है। कुरान की तफसीर मुकम्मल हदीस है। कुरान में अगर वो चीज न मिले तो आपको हदीस मुबारका में वो चीज मिल जाएगी। बिल्कुल वाज़ेह मसाइल हैं शरीयत का, इसीलिए हर मामलात में, चाहे वो औरत का हो, चाहे मर्द का हो, चाहे कोई भी मामला हो, हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है। हम आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को नेक बनाए, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, रमज़ान का ये महीना हमारे लिए बरकत वाला बनाए। आमीन। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।